آج دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، امبانی کو دیکھ لیجئے، اڈانی کو دیکھ لیجئے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے، اگر یہ چاہیں تو پورے کجرا کا پیٹ پال سکتے ہیں، اگر یہ چاہیں تو پورے کٹیہار کو خرید سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن ان لوگوں سے آپ سوال کیجئے جو پورے کٹیہار کو خرید سکتے ہیں، جن کے پاس اتنی دولت ہے جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، جب آپ ان سے پوچھیں گے کیا آپ موت کو بھی خرید سکتے ہیں، یہ جواب دیں گے نہیں، موت کو تو کوئی نہیں خرید سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، موت کو دنیا میں کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس کتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے، آپ کی اگر آنکھ خراب ہو گئی ہے تو آپ کی آنکھ کے اندر دوسری آنکھ لگائی جا سکتی ہے، آپ کا اگر پیر ٹوٹ گیا ہے تو دوسرا پیر لگایا جا سکتا ہے، آپ کی اگر کڈنی خراب ہو گئی ہے تو آپ کی کڈنی دوسری لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں ایسی دوا دوں گا، میرے پاس ایسی دوا ہے اگر تم کھا لوگے تو تمہیں موت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، موت تو آنا ہے، کٹیہار میں رہو تب بھی موت آنا ہے، فلائٹ میں اگر ٹائم ہو گیا ہے موت آنا ہے، پانی کے جہاز سے سفر کر رہے ہو موت کا ٹائم ہو گیا موت آنا ہے، مولوی عادل آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہے، اگر میری موت کا ٹائم ہو گیا مجھے تقریر کرتے کرتے بھی موت آ سکتی ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان کے اس اہل حدیث عالم کو جو تقریر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس کی موت آ گئی۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل بھر کی خبر نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، موت سے بچا نہیں جا سکتا ہے۔ اور آدمی مرتا کیسے، اس کی موت کیسے ہوتی ہے؟ آئے کٹیہار کے لوگوں، کجرا کے لوگوں، سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ آئے لوگوں، جب روح نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے، جب جاکنی کا عالم ہوتا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب روح حلق کے نرخے میں آ کر کے اٹک جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم مرنے والے کے قریب بیٹھے ہوتے ہو، نحن اقرب الیہ منکم، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، ولکن لا تبصرون، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو۔ جب کوئی شخص مرتا ہے تو ہم اور آپ اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی کی روح نکلنے کا وقت ہو تو ہمیں اور آپ کو اس کے سامنے کیا کہنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب کسی کی روح نکل رہی ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا کان العبد المؤمن، اگر آدمی مومن ہوتا ہے، اگر آدمی نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب اس کی موت کا ٹائم ہوتا ہے، جب فرشتے اس کی روح کو نکالنے آتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں 2 فرشتے آتے ہیں کأنہم وجوہہم الشمس، ان کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، ان کا چہرہ سورج کی طرح کھل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں معہ کفن من اکفان الجنہ، معہ حنوط من حنوط الجنہ، وہ اپنے ساتھ جنت سے ایک چادر لائے ہیں جس میں جنت کی خوشبو لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر موت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ اس مرنے والے سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آئے نیک روح، آئے پیاری روح، آئے نماز پڑھنے والی روح، چل اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا ہے، تیری موت کا ٹائم آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے یاد کیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اس کی روح کو بڑے آرام سے نکال لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں،
ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ کتنا نیک کام کر رہے ہیں. یہاں تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم کتنا دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نیک آدمی ہوتا ہے اس کی روح سے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من ربک ورضوانا. اے نیک روح چل, اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا ہے, اللہ تعالیٰ نے تجھے یاد فرمایا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے, بہت آرام سے اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ لیا جاتا ہے. اور کتنے آرام سے آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں. اگر ایک مشکیزے میں پانی ہو, پانی اگر اس مشکیزے کو آپ انڈیل دیں تو جتنے آرام سے مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی ہی آرام سے اس کی روح کو بھی نکال دیا جاتا ہے. اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر فرشتے اس کی روح کو لے کر پہلے آسمان پہ جاتے ہیں, دروازے پہ دستک دیتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے. یہ جو فرشتے اس کی لاش کو لے کر کے جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں یہ فلاں آدمی ہے, یہ فلاں شخص ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جو سب سے اچھا نام تھا, اس کا دنیا میں جو سب سے بہتر نام تھا, وہ نام بتایا جاتا ہے یہ فلاں آدمی ہے, یہ فلاں شخص ہے. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اے نیک روح تیرا آنا مبارک ہو, خوش آمدید, مرحبا تیرا آنا مبارک کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے آسمان میں اس کی روح کو داخل کیا جاتا ہے, پھر دوسرے آسمان میں لے جاتے ہیں, پھر تیسرے میں لے جاتے ہیں, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتویں آسمان پر اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے. اب فرشتے کہتے ہیں آئے اللہ ہم اس کی روح کو لے کر ساتویں آسمان تک آ گئے ہیں, آئے اللہ اب کہاں جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں اس کو علین میں داخل کر دو, آئے فرشتوں اس کو علین میں لے جاؤ. یہ علین کون سی جگہ ہے؟ جہاں جنتی لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے, جہاں جنتی روحوں کا مسکن ہوتا ہے. علین کون سی جگہ ہے؟ جہاں جنتی لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے. اب یہ علین میں داخل ہوتا ہے تو جو لوگ اس سے پہلے مر چکے ہیں وہ اس کو پہچان لیتے ہیں, ارے یہ تو ہمارے محلے کا ہے, یہ تو ہمارے گاؤں کا ہے, یہ تو ہماری برادری کا ہے. وہ اس سے سوال کرتا ہے یہ بتاؤ میرے باپ کا کیا حال ہے, یہ بتاؤ میرے دوست کا کیا حال ہے, یہ بتاؤ میرے بھائی کا کیا حال ہے. وہ جواب دیتا ہے ارے وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے, وہ تو مجھ سے پہلے اس کو موت واقع ہو چکی ہے, یہ تو تمہیں پتا ہوگا وہ کہاں ہے, کیا وہ یہاں نہیں آیا ہے؟ کہا یہاں تو نہیں آیا ہے. جو یہاں نہیں آیا وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ سجین میں جاتا ہے. جو علین میں نہیں جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ سجین کے اندر.